اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سبھی لوگ شکریہ کے اور مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ہمیشہ مسلسل الحمدللہ دین کے خاطر وقت نکال رہے ہیں اور نکالتا آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح دینی مجلس میں، دین کے خاطر، دینی کاموں میں ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا موضوع سورہ نمل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ خاص فرمان کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایت اور کچھ خاص قصے بیان کیے، جس سے ہم لوگوں کا ایمان اور علم دونوں بڑھے گا انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تاسین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ایک ایسی کتاب ہے کہ اپنی بات کھلے طور پر صاف صاف بیان کرتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھا کر انہیں خوشخبری دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر بات کو صاف صاف بیان کرتی ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اب اس میں ایک جو بات چھپی ہوئی ہے، وہ یہ بات چھپی ہے کہ ہدایت ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 2 میں صاف طور پر فرما رہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھا کر انہیں خوشخبری دیتی ہے۔ تو ان باریک باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور پڑھتے وقت سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ تو بات یہاں یہ چھپی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ تو دکھاتا ہے قرآن مجید، لیکن ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، جو ایمان نہیں لاتے انہیں اس قرآن مجید سے کوئی فائدہ، کوئی لابھ، کوئی پروفٹ، کچھ بھی نہیں پہنچنے والا، کچھ نہیں ملنے والا۔ مطلب ان کے لیے کچھ بھی ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے فرمایا جو لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس قرآن سے ہدایت انہی کو ملتی ہے۔ آگے اور فرما دیا، ایک بار بتا دیا قرآن مجید سے ہدایت کس کو ملتی ہے، جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر جو فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دیتے ہیں اور قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ بروز قیامت جو کچھ بات ہونی ہے، جو بات کہی گئی وہ حق ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ بھی ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان باتوں پر ایمان لانے والے سب لوگ، انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہ میں بہت خوشنما دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے، دنیا میں بہت کامیاب ہیں، ہم تو بہت نام دولت شہرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر انہیں ڈھیل دی ہے، اور وہ ان کو بہت خوشنما دکھائی دیتی ہے۔ اور اپنی نا سمجھی میں لوگ اندھے ہو کر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اندھے ہیں، ان کو حق اور ہدایت ان کو حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ یہ لوگ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اندھے اٹھیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو صحیح راہ نہیں ملی۔ یہ دنیا کی کامیابی کو ہے اصل کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا ایسے لوگوں کو بری طرح کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں تو ان کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن حکمت والے اور علم والے کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو اس پر ہمیں سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے۔
دونوں باتیں ہمارے لیے واجب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایک قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 15 سے. پہلے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ایمان والوں کو, گناہ گاروں کو. اب یہاں پر ایک ایمان افروز مطلب ایمان بڑھانے والا قصہ اور علم بڑھانے والا قصہ, معلومات بڑھانے والا قصہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے بھی ہم تھے. یہ جلیل و قدر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. ان دونوں کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, اور ہم نے ان دونوں نے کو اس بات پر کہ ان دونوں نے اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ جو ہم نے علم عطا فرمایا اس پر ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. بندوں کا بھی شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو. اور اللہ کی خوبیاں بیان کر کے یہ کہتے تھے کہ واقعی تعریف تو بس ایک اللہ کے لیے ہے, یعنی کہ الحمدللہ کہتے تھے. یہ کلمہ بھی ہمارے لفظ, یہ کلمہ مبارک کے لفظ ہمارے ہونٹوں پر, ہمارے منہ میں ہمیشہ ہونا چاہیے, الحمدللہ. یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پھر فرمایا جس نے اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم کو فضیلت عطا فرمائی. اب یہ ان دونوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو امت پر نبی بنایا, تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں تمام انسانیت میں ایمان والا بنایا, ایمان والوں میں پیدا فرمایا. اس لیے ہمارے لب پہ ہمیشہ الحمدللہ ہونا چاہیے. داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ابھی ان کی اولاد میں سے, ان کے خاندان میں ہیں. جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے فرمایا اے انسانوں, جب پیدا ہوئے نبوت حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے انسانوں, ہم کو پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے سکھا دی. ابھی سلیمان علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے, عظمتوں سے, شان سے اور خوبیوں سے نوازا تھا. بہت بڑی سلطنت, بہت ساری چیزیں ان کے قبضے میں کر دی تھی. میں نے ایک مرتبہ پچھلی مجلس میں بھی آپ کو ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان کو پکڑ لیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی, اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطان ہار گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی قوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شیطان کو انہوں نے قبضے میں کر لیا تھا ایک مرتبہ, اور چاہا کہ اس کو کعبۃ اللہ سے باندھ دوں تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں کہ یہ شیطان ہے, تمہیں برگلاتا ہے. لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وہ بادشاہت اور وہ سلطنت عطا فرمانا جو اس کے بعد اس کے پہلے کسی کو نہ دی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وہ خیال آ گیا, اس بنا پر شیطان کو چھوڑ دیا تھا, کیونکہ وہ کام ہو جاتا جو سلیمان علیہ السلام بھی نہیں کر سکے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معجزوں سے, بہت ساری طاقتوں سے نوازا تھا. وہ آج ہم اس قصے میں پڑھیں گے. تو وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم کو پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے سکھا دی, پرندوں سے بات کیا کرتے تھے, اور وہ ہم کو ہر نعمت دی ہے. اور یہ تو اللہ کا کھلا ہوا فضل اور کرم ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ بھی تعریف اللہ کے بیان کر رہے ہیں, اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے نہ اترا رہے ہیں نہ گھمنڈ ہے. آگے فرمایا اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب اکٹھا ہوتا تھا تو اس میں جناتوں اور انسانوں کے ساتھ پرندے بھی شامل ہوتے تھے. اللہ اکبر. مطلب آپ پڑھ کر سن کر ہمارا رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کس قدر ان کا مقام رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام قرآن مجید بیان کر رہا ہے. یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر 17 بیان کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب اکٹھا ہوتا تھا اس میں جنات اور انسانوں کے ساتھ پرندے بھی شامل ہوتے تھے, اور ان سب کو تربیت کے تحت لشکری دستوں کی شکل میں سلیمان علیہ السلام کے استقبال میں فوجی پریڈ کے لیے حاضر کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. مطلب ان کے سامنے تمام جنات, انسان, پرندے سب اکٹھا ہوتے, انہیں پریڈ کرنا پڑتی, ان کا آنر کرنا پڑتا. ایک موقع پر فوجی کارروائی کے لیے ایک ایسا لشکر کوچ کر رہا تھا. جب راستے میں ایک میدان سے گزرا تو وہاں چوٹیاں بہت تھی. تو ایک چوٹی کہنے لگی کہ چوٹیوں تم سب اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ, یعنی کہ سب سیف ہو جاؤ, اندر چلے جاؤ, ایک اپنا آپ کو
مطلب حفاظت کرنے کے لیے بل کے اندر چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو کچل نہ ڈالے اور انہیں ہماری بربادی کا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ چوٹیوں نے ایک دوسرے سے بات کری، یہ چوٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں کہ اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ، بل میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا بھاری بھرکم لاؤ لشکر یہاں سے گزر رہا ہے، یہ کہیں ہمیں دبا نہ دے، پیس نہ دے، کچل نہ دے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام تمام مخلوق کی بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جنات ہو، انسان ہو، چرندے پرندے سب۔ وہ بات سن کر مسکرا کر بولے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ایسے انعامات پر تیرا شکر ادا کرتا ہی رہوں جو مجھ کو اور میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو تو نے عطا فرمائے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام، اور میرے ماں باپ کو تو نے عطا فرمائے، اور نیک پر نیک عمل برابر کیے جاؤں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، بس تو راضی ہو جائے، تو مجھے اپنی رحمت کے سہارے اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ کے لیے داخل فرما دے، آمین۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی دعا یہی کر رہے ہیں، نہ گھمنڈ ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ اللہ کو بھولے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہر انعام پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ چونٹی کی بات سن لی ہے، چیٹیاں کیا بول رہی ہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اترا رہے ہیں یا تکبر گھمنڈ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے اتنے سارے نعمتیں انعامات مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے، تو مجھے تو ہمیشہ ایسے کام میں لگا رکھنا جس سے تو راضی ہو جائے اور ہم سب کو نیک بندوں میں صالحین میں شامل فرما۔ پھر آگے آیت نمبر 20 میں سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی پریڈ کا معائنہ کیا تو کہنے لگے کہ کیا بات ہوئی کہ اس فوجی محاذرے میں ہدہد کہیں نظر نہیں آیا، ایک پرندہ ہدہد ہے، ہدہد کہیں غائب ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا۔ 21 میں فرمایا میں اس سے سخت سزا دوں گا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اس پر لازم ہوگا کہ اپنی غیر حاضری کا کھلا ثبوت میرے سامنے پیش کرے۔ اب سب کو ان کے سامنے پیش ہونا ہوتا تھا، پریڈ ہوتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام سختی دکھاتے تھے، جو انسان جنات پرندے غائب ہوتے ان کی، تو اس دن ان کو ہدہد نہیں دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ہدہد پرندہ آ کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کو بھی اس کی اطلاع نہیں، میں تو ملک سبا سے آنکھوں دیکھی یقینی خبر لایا ہوں۔ اب دیکھیے ہدہد ان سے بات کر رہا ہے اور اب سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہا ہے اپنی لینگویج میں کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں، ملک سبا سے، جو باتیں میں دیکھ کر آیا ہوں میں اس کی اطلاع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا کہ ملک سبا پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر طرح کا ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا دربار، اس کی درباری کا تخت تو واقعی بہت بڑا ہے، بہت عالیشان ہے۔ اب یہاں پر ملک سبا کی بات کی گئی ہے، سبا کی مہارانی بادشاہ، اس کا تخت، اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے، اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے، بڑا وسیع ہے۔ تو میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر دے رہا ہے اصل میں ہدہد کہ ہمیں ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں جہاں پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات خاص بات اس لیے ہے کہ آپ، یعنی کہ آپ نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، اور انہیں یہ بالکل گوارا نہیں کہ ان کے سامنے یا ان کی سلطنت میں، ان کی سلطنت کے آس پاس کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ تو ہدہد ان کے لیے خبر لے کے آیا ہے۔ یہ خبر ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت و سامان بھی ہے، بہت بڑی مہارانی ہے، لیکن وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی۔ آگے فرمایا شیطان نے ان کے کالے کرتوت کو ان کی نگاہ میں بھلا کر دیا۔ اب یہ شیطانی حرکت دیکھی، شیطان نے ان کے دماغ میں ڈال دی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اب اصل راستے سے ایسے کچھ ہٹ گئے کہ ان کو صحیح راستہ نہیں مل سکتا۔ کیا وہ لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو باہر نکال نکال کر دکھاتا رہتا ہے اور تمہاری چھپی اور ظاہر ضرورت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عرش عظیم کا مالک صرف اور صرف وہی ہے۔ یہ اللہ نے حدود کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہے، اور یہ تقریر حدود نے کی ہے جو قرآن مجید میں نقل ہوئی۔ آگے حدود نے کہا کہ حدود کی تقریر سن کر
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جان بچانے کا بہانہ بنا کر جھوٹی موٹی بات بنا لی، یعنی کہ تو پریڈ میں لیٹ آیا ہے تو ہو سکتا ہے تو ہمیں غفلت میں ڈالنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر کی باتیں بنا کر جھوٹ موٹ بات بنا کر ہمیں الجھا رہا ہو کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی بادشاہ ہے، لیکن وہ اس طرح کے کام کرتی ہے، تو اس کی ہم حقیقت نکال لیں گے۔ انہوں نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ اچھا ہے، میرا خط لے کر جا اور ان کی طرف اس خط کو ڈال کر ذرا ہٹ کر دیکھتے رہنا کہ یہ لوگ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ سبا دیش کی مہارانی نے اپنا دربار طلب کیا اور کہا کہ حکومت کے افسروں میری طرف ایک عزت والا شاہی فرمان پہنچایا گیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جس کا مرکزی مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اس پہ سب سے شروعات میں لکھا ہے ٹائٹل جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید سکھا رہا ہے کہ شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، یعنی ہماری کارروائی اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع ہوتی ہے، یہ لکھ کر انہوں نے بھیجا ہے سلیمان علیہ السلام نے۔ میرے مقابلے کی بات بھی مت سوچنا، بلکہ میرے پاس تابع فرمان ہو کر چلے آؤ، یہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہے۔ سبا کی ملکہ بولی اے درباری سرداروں، مجھے اس معاملے میں مفید مشورہ دو کہ میں اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کروں گی جب تک تم سب کسی رائے پر اتفاق نہ کر لو۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر بھیجا ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اس کو آگاہ کر دیا سبا کی بادشاہ سبا کی مہارانی کو کہ میرے مقابلے کی مت سوچنا۔ تب اس پر وہ ملک سبا کی مہارانی اپنے دربار والوں سے، اپنے درباریوں سے، منتریوں سے مشورہ کر رہی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ درباری وزیر اور فوجی افسر بولے کہ ہم بہت ہی تجربہ کار، طاقت والے اور سامان سے بھرپور لاؤ لشکر والے جنگی لڑاکو لوگ ہیں، بس حکم دینا آپ کا کام ہے، خود فیصلہ سنا دیں کہ آپ کیا کچھ حکم دینا چاہتی ہیں۔ یعنی کہ ان کو اپنے پاور پہ، اپنی سینا پہ بہت غرور ہے، جبکہ تمام طاقت اور قوت اور عظمت والے سلیمان علیہ السلام بالکل گھمنڈ نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بار بار اللہ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں۔ اور اس قصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن کے پاس چرندے پرندے انسان اور جنات، یہاں تک کہ جنات بھی ان کے تابع ہیں، سلیمان علیہ السلام کو وہ سلطنت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ملک سبا کی بادشاہ اور اس مہارانی کے چھوٹے موٹے پیادے منتری اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت طاقت والے ہیں، صرف آپ آرڈر کریں، حکم دیں تو ہم انہیں ہرا دیں گے۔ ملکہ بولی کہ بادشاہ جب کسی آبادی پر حملہ کرتے ہیں تو بہت تباہی مچاتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کر ڈالتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایسا کچھ کریں۔ اب دیکھیں ملکہ سمجھدار ہے، ملکہ اس بات کو سمجھتی کہ اگر جنگ ہوئی تو تباہی ضرور ہوگی، آبادی پر حملہ ہوگا۔ ابھی تو میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کی طرف ڈھیروں تحفے اور نذرانے دے کر اپنا ایک سرکاری قاصد بھیجتی ہوں، جب ہمارے قاصد جو جائے گا وہ وہاں کے حالات دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے اطلاع لے کر آئے گا، تب ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ بس جب تحفہ لے کر یہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مال کی مدد سے مجھے بہلانا چاہتے ہو؟ وہ جو سفر کر کے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تم مجھے مال دے کر لالچ دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں خیر و برکت سے بھرپور ہے، یعنی کہ تم مجھے کیا دو گے، تمہارے پاس کیا ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سلطنت عطا فرما دی۔ وہ سلیمان علیہ السلام تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، سورج کی پوجا، سورج کو جو معبود مانتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ اس چھوڑ دیں اور ایمان والے آ جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ تو ان کا مقصد صرف یہ مال دولت کمانا، لالچ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے زیادہ، کئی زیادہ میرے کو اللہ نے دیا ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے نذرانے تحفے پر اترا کر پھولے نہیں سما رہے، یعنی کہ تم گھمنڈ کر رہے ہو۔ آیت نمبر 37 نے فرمایا جاؤ اپنے تحفے نذرانے لے کر اپنے ملک واپس چلے جاؤ، اب ہم ان پر چڑھائی کے لیے ایسا بھاری لشکر روانہ کریں گے جس کا مقابلہ یہ لوگ نہ کر سکیں گے، اور اس ملک سے انہیں نکال باہر کر کے ذلیل کر کے ہم ان کو اصلی حیثیت ان کی بتا دیں گے۔
38 میں فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری افسروں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو سبا کی مہارانی کا تخت میرے سامنے لے کر حاضر ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے پاس تابع فرمان ہو کر آ جائے، یعنی کہ کچھ اور آ جائے یا سبا کی مہارانی کچھ اور بھیج دے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ جلدی سے سبا کی مہارانی کا تخت و تاج جس پہ وہ گھمنڈ کرتی ہے، جس پہ اتراتی ہے، اس کا وہ تخت ہی اٹھا لاؤ جس پہ وہ بادشاہ بن کر بیٹھتی ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے ایک بات کو کہ یہاں پر اب جو سین ہے وہ کلائمیکس ہے۔ اصل میں قرآن مجید کی اس پوری سٹوری کا، اس سورہ نمل کی شروعات کا یہ جو کہانی، جو قصہ، جو اصل قصہ ہے، جو نہ صرف ایک کہانی ہے بلکہ ایک اصل قصہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی یہ بات ہے جو قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے ہزاروں سال بعد، اور جس کا یوں کہیں کہ جس کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت آج بھی موجود ہے، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، ان کو آج بھی دکھائی دیتا ہے، اور وہ نشانی آج بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت بخشی تھی، اس کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر یہ بتایا کہ اب دیکھو کون یہ کام کر سکتا ہے۔ اب ان کے پاس تو تمام لوگ حاضر ہیں، ان کے لاؤ لشکر میں، ان کے سینا میں، ان کی فوج میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، سب ان سے بات کرتے ہیں، سب ان کی بات سمجھتے ہیں، بس ان کے کہنے کی دیر ہے۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ جناتوں میں سے ایک طاقتور جنات نے کہا کہ اجازت ہو تو آپ اس دربار میں جب تک بیٹھک سے فارغ ہو کر اٹھیں گے، جیسے دربار لگا ہوا ہے، دربار میں سلیمان علیہ السلام یہ بول رہے ہیں کہ جاؤ اس کا تخت و تاج اٹھا لاؤ، تو جنات بولتا ہے کہ آپ بس بولیں اور آپ کا یہ دربار ختم ہو، فارغ ہو، اس کے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے حضور، آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں ایسے کام کی قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ جنات سلیمان علیہ السلام سے درخواست کر رہا ہے، جنات یہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ حکم کریں۔ اتنے میں ایک اور شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اب یہ یہاں دھیان دیجیے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ جنات نے اپنی طاقت دکھائی ہے، اب یہاں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ اب جنات سے زیادہ طاقتور کون ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور ہم سمجھ لیں گے اس بات کو پڑھ کر کہ ایسا شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے عرض کیا کہ میں ملکہ سبا کے تخت کو اپنی آنکھوں کی اور آپ کی آنکھوں کی پلک جھپکے اس کے پہلے حاضر کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جنات کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دربار فارغ ہو، دربار کلوز ہو، آپ کا آفس ٹائم کمپلیٹ ہو، مطلب آپ کا جب دربار بند ہو جائے، آپ کا آفس بند ہو جائے، قریب 4-5 گھنٹے کا وقت ہو، تو میں اس تخت و تاج کو سب کو اٹھا لاؤں۔ یہ جنات کہہ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بہت دور ہے، بہت لمبے مسافت پہ ہے، مطلب بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو عطا کردہ علم ہے، اور اللہ کی جو کتاب نازل ہوئی اس کے پہلے، قرآن مجید کے پہلے جو آسمانی کتابیں ان کا علم رکھتا ہے، تو علم والے کی طاقت دیکھیے کہ اللہ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وہ علم والا کہتا ہے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اس کے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہے، سبا کا تخت سامنے موجود ہے، فوراً بول پڑا کہ یہ میرے رب کا فضل ہی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہی فضل ہے، جو ہم لوگ اکثر بولتے ہیں اور مکانوں پر اور کتابوں پہ لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ تو یہ دیکھیے، یہ دعا سلیمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے مقام عطا فرمایا اور آزمائش میں ڈال دیا۔ اب دیکھو ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا، ھذا من فضل ربی کے ساتھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے تو دیا، آپ نے کار پہ لکھ دیا، بنگلے پہ لکھ دیا، محل پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، ساتھ میں اگلی آیت بھی سمجھیں، اگلی آیت بھی دھیان رکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ سب یہ بے شک یہ سب رب کا فضل ہے، رب کا ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے، لیکن رب کے فضل کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، یعنی کہ آپ کو شکر گزار بندے بن کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی عطا کیا ہے تو اس میں شکر ادا کرنا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں
یا نہیں، یہ میری آزمائش ہے. اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کا خود ہی اس میں نفع ہے، خود ہی اس میں فائدہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں. اور باقی رہا وہ جو ناشکری کی راہ پکڑ لے تو میرے رب کو اس کی کیا پرواہ، وہ تو غنی اور کریم ہے. سبحان اللہ. مطلب اس چھوٹے سے قصے میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام طاقت، قوت اور عظمتیں اور معجزے فرمائے، جس میں وہ چرندوں سے، پرندوں سے، انسانوں سے اور یہاں تک کہ جنات سے بھی بات کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس تمام لوگ حاضر رہتے تھے. تو جنات کے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم والے انسان نے یہ کام کر کے دکھا دیا کہ تخت سبا لا کر سامنے پیش کر دیا آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے. آگے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا سبا کی مہارانی کے تخت کا روپ بدل کر انجان اس کو اس طرح سے بنا دو کہ اس کے آنے کی راہ میں رکھ دو، چاہے وہ دیکھ لے تو پہچان نہیں پائے، راستے میں رکھ دو اس کو انجانا بنا کے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی سوجھ بوجھ کس درجے کی. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بھی سکھا رہا ہے کہ انسان میں کامن سینس، اویئرنیس ہونا چاہیے، اپنی چیز کو پہچاننا، اپنی چیز کو دیکھنا، سمجھنا، بھالنا، یہ سب باتیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے بولا دیکھتے ہیں وہ پہچان پاتی کہ نہیں. جیسے ہی وہ یہاں آئے گی، ہم پہلے سے آپ یہ بات کی جا رہی کہ اس کو اس طرح سے رکھ دو، اس طرح سے بدل دو کہ وہ یہاں آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہچان پاتی کہ نہیں. اور یہ بھی کہ انہی لوگوں کی طرح ہے کہ جن کی دانش مندی کی راہ نہیں ملی، یعنی کہ جو عقل والے نہیں ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ دانش مند ہے کہ نہیں. 42 میں فرمایا جب ملکہ سبا دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، وہاں حاضر ہو گئی ملکہ سبا. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی ہاں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہی ہو. یعنی کہ دیکھیے اب دانش مند تو تھی، وہ سمجھدار تو تھی، پہچان لیا. ہم کو پہلے سے آپ کی ایمانی اور روحانی مقام کا علم ہو چکا تھا، اور ہم مسلمان ہو کر آپ کے دربار میں خود حاضر ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھیے وہ خود اس بات کو تسلیم کرنے لگ گئی ملکہ سبا. وہ سمجھ گئی کہ کس قدر یہ طاقتور لوگ ہیں اور سلیمان علیہ السلام کا کیا مقام ہے. اللہ کے غیر کی بندگی نے اسے روک رکھا تھا، اسی لیے اب تک کافر قوم میں اس کا شمار ہوتا رہا. ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لائیے. اسے خیال ہوا کہ یہ تو لہریں مارتا پانی کا جھرنا ہے. اس طرح سے دکھائی دیا، زمین اس طرح سے دکھ رہی تھی جیسے اس میں پانی بہ رہا ہو یا لکوڈ ہو. یہ پوری ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تھی، اور پائچے اٹھا لیے کہ اس کی پنڈلیاں کھل گئیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک ایسا محل ہے جس کا فرش شیشے سے کے سامان ہے، شیشے کی طرح بنایا گیا ہے. ملکہ بول پڑی، یہ میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ گئی کہ میں جو تکبر و گھمنڈ کر رہی تھی، اور اس کے پہلے میں نے ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی. تو یہ پورا قصہ اس سے یہ پتہ چل گیا ان کو، ملکہ کو، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کیا مقام ہے اور ان کا ایمان اور روحانی مقام کتنا ہے. یہ سب چیزیں ان کو پتہ چل گئیں. تو یہ سب تمام چیزیں دیکھ کر ملکہ بول پڑی، ہے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کہ میں اب گناہ کر کے توبہ کرتی ہوں. جب انسان سمجھ جاتا کہ اس نے گناہ کیا تو اصل میں در حقیقت اس نے آپ پر ظلم کیا اپنے آپ پر. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو انہوں نے بھی فٹاک سے اسی ٹائم اللہ کے بارگاہ میں رجوع کیا اور کہا کہ میں نے ظلم کیا، اپنے آپ پر گناہ کیا، لیکن اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر رب العالمین کے لیے مسلمان ہو چکی. سبحان اللہ، یعنی کہ ایمان میں داخل ہو گئی. یہ قصہ اس طرح سے مکمل یہاں ہوتا ہے. آیت نمبر 44 میں وہ ایمان میں داخل ہو گئی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی شروعات میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. سلیمان علیہ السلام کی قوت، قدرت اور عظمت بتائی کہ ان کے پاس کتنی طاقت تھی، کس طرح سے وہ طاقتور تھے. انسان، چرندے پرندے، یہاں تک کہ جنات بھی ان کا حکم بجلاتے، حکم کی پیروی کرتے. اور ایک علم والے نے جنات سے پہلے ایک علم والے انسان نے، مطلب علم کی بھی فضیلت بتائی گئی کہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا انسان کی فضیلت اور طاقت جنات سے بڑھ کر ہے.
تو جنات سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے کے پہلے آنکھ جھپکی، ویسے ہی تخت سبا مطلب سبا کی مہارانی بادشاہ کا تخت لا کر سامنے پیش کر دیا، اور وہ مہارانی بھی وہاں پر حاضر ہوئی، اور اس نے اپنی غلطیوں کو، تکبر کو، گھمنڈ کو، اور جو جس طرح سے اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، یعنی کہ ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی، جو گناہ گار تھی، اس سب کو اس نے تسلیم کر لیا، اور سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ ایمانی مرتبہ، روحانی مرتبہ سمجھ گئی، اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، آپ کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئی۔ یہاں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل و قدر نبی کا قصہ بیان کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرما، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرما دے، ہماری اس نیکی کو وسیلہ بنا دے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، تمام عزیز اقارب کے لیے، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو شفا، تندرستی، صحتیاب عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ ہم سب کو نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، عافیت عطا فرما۔ ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم، صدمے، لا علاج بیماری سے، تمام بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اور جس نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو قبول و مقبول فرما، سب کو شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرما۔ اللہ سب کو آسانی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔